یہ 11 مارچ 2025 کی رات تھی جب بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں میں جعفر ایکسپریس کو ایک ہولناک کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بلوچی لبریشن آرمی کے شدت پسند لوگ تھے جو نہتے مسافروں کو یرغمال بنانے آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے، چہرے پر بے رحم تاثرات اور دل میں صرف بغاوت۔ حملے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا۔ اسی ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق نور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل کر رہ گئے اور میرا ایک بچہ جو کہ میرے قریب بیٹھا تھا نیچے گر گیا۔ مشتاق محمد کے مطابق اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس فائرنگ کے دوران ایسا منظر تھا جو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکا۔ ادھر فائرنگ اور گولیاں کوچز پر لگتے دیکھ کر اسحاق نور نے اپنے ایک بچے کو جبکہ ان کی اہلیہ نے ان کے دوسرے بچے کو نیچے کر لیا تاکہ اگر گولی لگے تو ہمیں لگے اور ان کے بچے بچ جائیں۔ اسحاق کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ شدید 50 منٹ تک جاری رہا۔ اسی دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ مشتاق محمد بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ رکنے کے چند مسلح لوگ بوگی میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کر دیے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو علیحدہ کرتے گئے۔ ہماری بوگی کے دروازے پر 3 اکثریت پسند پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین، خواتین، بوڑھوں اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مشتاق نے یہ بھی مزید بتایا کہ یہ لوگ آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے اور ان کا لیڈر انہیں بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی اہلکار پر خصوصی توجہ دو، یہ لوگ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ اسحاق نور مزید بتاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہماری بوگی سے انہوں نے کم از کم 11 مسافروں کو نیچے اتارا اور کہا کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ایک شخص نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتار لیا گیا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ اسحاق نور نے بتایا کہ شام کے وقت حملہ آوروں نے مسافروں سے کہا کہ ہم بلوچوں، عورتوں، بچوں اور بزرگ مسافروں کو رہا کر دیں گے۔ وہ مجھے نہیں جانے دے رہے تھے مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے ہیں اور خاتون بھی ہے تو انہوں نے مجھے جانے دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر پاکستان فوج حرکت میں آ گئی۔ کمانڈو، اسپیشل فورس اور FC کے اہلکار تیار تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی عہد تھا، ہم اپنے ہم وطنوں کو بچائیں گے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتے گئے، کمانڈو زمین پر اتر گئے، سنائپرز نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور ہر طرف صرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، اللہ اکبر۔ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا، یہ انصاف کی جنگ تھی، یہ دہشت کے خاتمے کی جنگ تھی۔ فوج کے جوانوں نے مہارت سے دہشت گردوں کو گھیر لیا اور پھر ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، گرو وتھ ڈرو۔